شوق درود و سلام اچھا ہے، مومنوں شوق درود و سلام اچھا ہے، بعد از خدا محمد کا نام اچھا ہے۔ حوریں بھی کہنے لگی بلال حبشی کو دیکھ کر، حوریں بھی کہنے لگی بلال حبشی کو دیکھ کر کہ دنیا کی بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں قائد محترم فاضل مدینہ یونیورسٹی صدر پنجاب اہل حدیث یوتھ فار پاکستان تشریف لاتے ہیں انداز علامہ جناب حضرت مولانا سلمان اعظم صاحب۔ اللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، شایع ہے تجھ کو، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، ملا ہے تجھ کو رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ واجب التکریم علماء کرام، لائق صد تکریم سامعین و حاضرین، برادر مکرم مولانا زاہد عمران حقانی حفظہ اللہ ورعاہ، نائب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ جس کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ امام مدینہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو آپ اتنے مؤدب، اتنے عاجز اور اتنے احترام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے کہ آپ کے اصحاب حیرت کا اظہار کیا کرتے تو مالک بن انس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے
کہ آپ کا ادب، آپ کا احترام اور آپ کا مقام کتنا ہے، تو تم لوگ انس کے بیٹے مالک کے اوپر حیرت کرنا چھوڑ دو۔ آپ جتنی دیر حدیث رسول پیش کرتے، پڑھتے یا پڑھاتے، آپ کی مجلس میں اتنی دیر خوشبو سلگتی رہتی تھی۔ امام مالک باقاعدہ تیار ہو کر، غسل کر کے، خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ دوران درس انہوں نے دیکھا کہ امام مالک کی چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ درس کے بعد پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، آپ کے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی؟ تو امام مالک فرماتے ہیں دوران درس مجھے 3 مرتبہ بچھو نے کاٹا، تکلیف ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا یہ تقاضا ہے کہ میں نے اس جگہ کو کھجلانا بھی سوء ادب سمجھا۔ یہاں پر میں ایک گھنٹے سے بیٹھا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے قبل مولانا عبدالرؤف صاحب منہج اہل حدیث کی روشنی میں آپ کو اتباع سنت کا درس دے رہے تھے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے اور ہم اس میں سچے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کی زمین کے اوپر حجت ہے، اور مجھے اس مسلک کی حقانیت کے اوپر، سچائی کے اوپر اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے اللہ کے اپنے رب ہونے کا یقین ہے۔ اس کے باوجود کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی ٹیگ لگا کے بیٹھا ہے، کسی نے ٹانگیں سیدھی کی ہوئی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ساری تقریریں نہ سنیں، اگر آپ میں ایک تقریر سننے کی ہمت ہے آپ ایک سن کے چلے جائیں، آپ 2 سن سکتے ہیں 2 سن لیں، لیکن برائے مہربانی ان مجالس کو، جو دین کی مجالس ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارا گزر جب جنت کے باغوں سے ہو تو ان سے کھا بھی لیا کرو۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ رب کے حبیب علیہ السلام، دنیا میں ہمیں جنت کہاں حاصل ہے؟ تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین کی جو مجالس ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، جب ان میں حاضر ہوتے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ مسجد نبوی شریف کتنی بڑی ہے، آپ شروع میں نماز پڑھیں، آپ آخر میں نماز پڑھیں، اجر 1000 نماز سے بہتر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ریاض الجنہ کو خاص کیا گیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیانی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسے باغ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے
کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھلاتے تھے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی مساجد میں آئیں تو ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی شخصیت کی معرفت جس کو جتنی زیادہ حاصل ہے وہ اتنا زیادہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤدب ہے۔ اور یہ معرفت اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ آپ اپنے باپ ابو قحافہ کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کیا ہے؟ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ کے ادب کا یہ عالم ہے کہ آپ نے منبر کی اس سیڑھی پہ کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن کریم کو اٹھائیے آپ، ہمیں کہاں وقت ملتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو اجر جزیل سے نوازے جو ایسے پروگرامز کرتے ہیں، کرواتے ہیں جہاں پہ ہم جیسے نکموں کی روحانی تربیت کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کون کون ہے جس نے قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھا ہو، ایک آیت پڑھی ہو؟ اس طرح نہیں چلے گا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کائنات کے رب نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے اور کائنات کا رب ہم سے کن مطالبوں کا متقاضی ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، 30 پاروں میں جتنی تلقین، جتنے احکام، جتنی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اوپر دی گئی ہے اتنی اور کسی چیز کے اوپر نہیں دی گئی۔ کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی آوازوں کو اللہ رب العزت کے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر ایسے کرو گے تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے گستاخ ہو، سوء ادب کے مرتکب ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت شرف قبولیت حاصل کریں گی جب ان کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مودت، عقیدت اور ادب و احترام کی مہر لگی ہوگی۔
سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس سے غیر حاضر تھے. آپ نے ان کی غیر حاضری کو محسوس کیا. پوچھا ثابت کدھر ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے نبی میں پتہ کر کے آتا ہوں. نکلے, دیکھا ثابت سر جھکائے بیٹھے ہوئے. کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگے ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کی آواز نبی مکرم کی آواز سے بلند ہے, اور میں تو جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا. یہاں پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے, ان کی آواز طبعی طور پہ نیچرلی بلند تھی, وہ بلند کرتے نہیں تھے. اس شخص نے آ کے عرض کی, بتایا, تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے, جہنم سے اس کا کیا کام ہے. لیکن وہ لوگ معرفت, عقیدت, مودت اتنی رکھتے تھے کہ چھوٹی بات کو بھی وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم سے سرزد ہو گئی تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو غارت کر دے گا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح حدیبیہ ہوئی, نبی مکرم علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہوئے اور آگے پوچھا السنا علی الحق, اے رب کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا عمر, یقیناً ہم حق پہ ہیں. کہا ہمارے جو دشمن ہیں کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بلا یقیناً وہ باطل پہ ہیں. اپنے ذہن میں جو خلش تھی اس کے بارے میں استفسار کیا, اے اللہ کے نبی ہم نے پھر یہ معاہدہ کیوں کیا ہے؟ حدیبیہ کا معاہدہ ظاہری طور پہ تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مسلمان شکست کھا گئے ہیں, مسلمان ہار تسلیم کر چکے ہیں, لیکن حقیقت کے اندر یہ وہ پہلا موقع تھا جس پہ کفار مکہ نے پہلی مرتبہ نبی مکرم علیہ السلام کو بطور سیاسی حریف ان کے وجود کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ایک ریاست کے والی ہیں, وہ ایک ریاست کے چلانے والے ہیں. آپ نے فرمایا ابن الخطاب انی رسول اللہ, او خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں, میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, میں جو کرتا ہوں اپنے رب کے حکم سے کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ادبی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے, لیکن ساری زندگی صدقہ کیا کرتے تھے, نفل پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جو یہ عمل کرتا ہوں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی حدیبیہ کے روز میرا سوال کیا جا رہا اپنی بارگاہ میں معاف کر دے گا. آج ہمیں اتنی فکر ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آپ طواف کر لو, آپ کے لیے اجازت ہے, بیت اللہ کھلا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ کہا عفان کا بیٹا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ طواف کروں اور رسول اللہ میرے ساتھ نہ ہو. اسی حدیبیہ میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے کاتب تھے, رائٹر تھے, اس کو لکھ رہے تھے. جب اعتراض کیا
کہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو. اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو ہمارا آپ کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. ہمارا آپ کا اختلاف محمد بن عبداللہ پہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ پہ ہے. کائنات کے امام علی کو حکم دیتے ہیں علی یہ کاٹ دو, مٹا دو. ادب کا یہ عالم ہے, ادب کا یہ تقاضا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی, علی کے ہاتھ کی اتنی جرأت نہیں کہ آپ کے نام کے اوپر وہ پینسل پھیر سکے. یہ وہ ادب, یہ وہ احترام ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین رسول کریم علیہ السلام کا کیا کرتے تھے. اور یہی وہ جماعت ہے جن کو ہمارے لیے میرٹ قرار دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح محمد کے صحابہ لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کون کون ہے جو صبح اور شام کو 10 مرتبہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہاں پر حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اتنا درود پڑھا ہو کہ بے ساختہ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں. اس کا اجر کیا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 مرتبہ شام کو 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے, پڑھتا ہے, کہتا ہے, قیامت کے روز اسے میری سفارش نصیب ہوگی. کیا آپ یہ سفارش لینا چاہتے ہیں؟ پڑھیں گے درود؟ یہ بات یاد رکھیں, یہ پروگرامز صرف تفنن طبع تلذذ سما کے لیے ہونے چاہیے. یہاں سے سیکھنا چاہیے, کوئی نہ کوئی بات اپنے پلے ڈالنی چاہیے تاکہ جو دوست یہ پروگرام کرواتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کی اس کوشش کو بار آور کرنا چاہیے. حضرات گرامی, رسول کریم علیہ السلام کہ ادب کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم بسم اللہ سے لے کر والناس تک آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پر بھی کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. حالانکہ ابو البشر آدم علیہ السلام کو کائنات کا رب فرماتا ہے, ان کے بارے میں مخاطب کرتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح احبط بسلام منا, یا ابراہیم اعرض عن ھذا, یا موسیٰ انی انا ربک, یا عیسیٰ انی متوفیک, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. سب کے نام لیے, لیکن جب بات میرے اور آپ کے پیر و مرشد, میرے اور آپ کے ہادی, میرے اور آپ کے شافع مشفع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو کائنات کا رب یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی کہہ کے محمد کریم کو پکارتا ہے. اور آج میں اور آپ یا محمد کے نعرے لگاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ کائنات کے رب نے اپنے حبیب کو کس طرح مخاطب کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب بھی مدینہ منورہ تشریف لاتے تو امام احمد اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا آپ جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے احمد کا دل نہیں مانتا کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو اور اس نے جوتے پہنے ہوئے ہوں
یہ نہ ہو کہ احمد کے جوتے وہاں پہ لگ جائیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ پیدل چل کے مدینہ کی حدود سے باہر جاتے تھے۔ کہا اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا دل اور دماغ نہیں مانتا کہ اس زمین کو گھوڑے کے سموں سے میں پامال کر دوں جہاں پہ محمد کریم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہی اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ آپ سیرت کو پڑھیے، آپ قرآن کریم کو پڑھیے، اور یہ دور جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں جتنے زیادہ حملے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے گئے ہیں، اس سے پہلے ان کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے دور میں نوجوانوں کو یہ چاہیے سیرت کو پڑھیں، اپنائیں، پیغام کو عام کریں، لٹریچر کو عام کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ نبی مکرم کی ذات کیا، آپ کی ہستی اقدس و مقدس مسلمانوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔